أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وعلى صحابه المهتدين وعلى أولياء الكاملين الراشدين وعلى علماء دین وعلى جميع امته اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے ایک محبوب بندے حضرت سید محمد عبداللہ شاہ اس کا پیکر بن جاؤ. سبحان اللہ. یہ دین اسلام آج آپ کی اور میرے درمیان زندہ و جاوید ہے، اور یہ زندہ و جاوید ہے ان حقیقی زندہ لوگوں کے ذریعے جن کو ہم اولیاء کاملین کہتے ہیں، جن لوگوں کی انتھک رات کی محنت سے آج بھی دین ویسے ہی زندہ اور تابندہ ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا، اور قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا. میرے دوستو، اس دین کی قدر کرو. اپنے مرشد کے در پر آنے والوں، یہ وہی دین ہے جس کے لیے قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی صرف کی. صبح سے لے کے شام تک واز فرمائے، شام سے لے کر صبح تک واز فرمائے. کتنے گھنٹے آپ کی مجلس جاری رہتی تھی، اور اسی دین کا پرچار لوگوں کو کیا جاتا تھا. آج پیر کی محبت کا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دین جو خالق کائنات نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم پر مکمل فرمایا، اس پر عمل کرو. یہی پیر کی محبت ہے. اور دین اسلام دین جو ہے یہ ہمیں رہنمائی کرے گا زندگی کے ہر لمحے پر، کیونکہ یہ ضابطہ حیات ہے. اس کو ہم نے ضابطہ حیات بنانا ہے. یہ دین بتائے گا ہمیں. میری چند باتیں غور سے سنیے گا. یہ دین ہمیں بتائے گا کہ ایک ذمہ دار نے کھیتی باڑی ذمہ داری کیسے کرنی ہے. یہ دین اسلام ہمیں بتائے گا کہ ایک دکاندار نے دکان پر بیٹھ کر دکانداری کیسے کرنی ہے. یہ دین اسلام ہمیں بتائے گا کہ ایک تاجر نے تجارت کی اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرنی ہے. یہ دین اسلام ہمیں بتائے گا کہ ایک صنعتکار نے صنعتکاری کن اصولوں کے تحت کرنی ہے. یہ دین اسلام بتائے گا کہ ایک وکیل نے وکالت کن اصولوں کے تحت کرنی ہے. یہ دین اسلام بتائے گا کہ ایک جج نے فیصلے کن اصولوں کے تحت کرنے ہیں. اس دین اسلام بتائے گا کہ ایک افسر نے عدل و انصاف کس طرح کرنا ہے. یہ دین اسلام بتائے گا کہ سیاست کس طرح کرنی ہے. یہ دین اسلام بتائے گا کہ حکومت کس طرح چلانی ہے. یہ دین اسلام بتائے گا کہ حکومتی ایوان کس انداز سے چلیں گے. یہ دین اسلام بتائے گا کہ آپ کی خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے. یہ دین اسلام بتائے گا کہ آپ کی معاشی پالیسی کیسی ہونی چاہیے. یہ دین اسلام بتائے گا کہ ایک حکمران کا معیار کیا ہونا چاہیے. یہ دین اسلام بتائے گا کہ ایک ووٹ دینے والے کا معیار کیا ہونا چاہیے. یہ دین اسلام بتائے گا کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے. یہ دین اسلام بتائے گا کہ ماں باپ کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے.
یہ دین اسلام بتائے گا کہ اولاد کی پرورش کس طرح کرنی ہے، یہ دین اسلام بتائے گا کہ برادریوں رشتہ داروں سے کیسا سلوک اختیار کرنا ہے، یہ دین اسلام بتائے گا کہ ہمسائے سے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ الغرض یہ دین اسلام بتائے گا کہ اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، اس کے سامنے جھکنا کیسا ہے، بیت اللہ کا طواف کیسے کرنا ہے، غریبوں کی مدد کیسے کرنی ہے، صرف پوری زندگی کا آپ کا انداز دین اسلام بتائے گا کہ کیسے کرنا ہے۔ بحیثیت مسلمان اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے اسلام کو ہی آئین بنایا، اسلام کو ہی دین بنایا، اسلام کو ہی قانون بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ تو میرے مسلمان دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ دین اسلام جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، بتا دوں یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کو قانون کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کو لا کہا جاتا ہے۔ بعض وکلا یہ بات کرتے ہیں کہ جی شرعن یہ فیصلہ ہے اور قانوناً یہ فیصلہ ہے۔ مجھے سن کر مذاق لگتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ بحیثیت مسلمان کیا جہالت کی بات ہے، بحیثیت ایمان والا کیا جہالت کی بات ہے، بحیثیت کلمہ گو اور بحیثیت محمد عربی کے غلام کیا جہالت کی بات ہے۔ شریعت، قانون اور لا میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اگر آپ انگریزی زبان میں بولو تو آپ کہو گے اسلامک لا، اگر آپ اردو میں کہو تو کہو گے اسلامی قانون، اگر آپ عربی میں کہو گے تو کہو گے شریعت۔ تو یہ کیا شریعت اور لا کیا الگ الگ ہے؟ ہمارے لیے ایک ہی قانون ہے، ایک ہی لا ہے، ایک ہی شریعت ہے، جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، جو قرآن ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کے لیے نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی لا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی قانون اور لا ہے تو ہمارے پاؤں کے نیچے۔ ہمارے لیے ایک ہی لا ہے جو قرآن اور سنت بتاتا ہے، ہمارے لیے ایک ہی لا ہے جو کہ شریعت بتاتی ہے، ہمارے لیے ایک ہی لا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست میں جس کو اختیار کیا، ہمارے لیے ایک ہی لا ہے جس کو خلفائے راشدین نے اختیار کیا، ہمارے لیے ایک ہی لا ہے جس کی خاطر حسین علیہ السلام نے کربلا میں جان دی، ہمارے لیے ایک ہی لا ہے جن کو اولیاء کرام 1400 سال تک سے جن کی تبلیغ کر رہے ہیں، ایک ہی قانون ہے جس پر ہمارا تن من دھن قربان۔ میرے دوستوں، ہماری زندگی بہت عارضی زندگی ہے، سانسیں بہت ہی کم ہیں اور اتنی کم ہیں کہ ہم میں سے کوئی بات ثابت نہیں کر سکتا، واضح انداز میں نہیں بتا سکتا کہ ہم میں سے کسی نے اگلا سانس بھی لینا ہے کہ نہیں، غروب سورج دھوتے دیکھنا ہے کہ نہیں، رات دیکھنی ہے کہ نہیں، اگلا دن اگلا مہینہ دیکھنا ہے کہ نہیں۔ جب اتنی فانی زندگی ہے تو توبہ کرو اپنے مرشد کی مجلس میں، توبہ کرو اپنے گناہوں پر اور اس دین پر عمل کرو جو محمد مصطفیٰ نے ہمیں دیا اسلام کے لیے۔ خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، تم کو اس دنیا میں ہم کبھی بھلائی دیں گے، اچھائیاں دیں گے، دولت دیں گے، اولاد دیں گے، راحت دیں گے اور آزمائیں گے، اور کبھی بیماریاں دیں گے، مصیبتیں دیں گے، پریشانیاں دیں گے اور اس سے بھی آزمائیں گے، اور پھر تم سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ہر عمل کا جواب دینا ہے۔
ہر سوچ کا جواب دینا ہے، ہر کرتوت کا جواب دینا ہے۔ دنیا ایک آزمائش ہے جس میں بھلائی بھی ملتی ہے، شر بھی ملتا ہے، خیر بھی ملتا ہے، اس لیے کہ آزماؤں، اگر بھلائی ملے تو رب کا شکر کرتا ہے کہ نہیں، شر ملے تو صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر بھلائی پر شکر اور مصیبت پر صبر آ گیا تو کامیابی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، فیضان حضور ناز جہاں۔ اور پھر اس دن ہم تمام لوگ خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وہ دن کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ وہ دن کون سا دن؟ جسٹس کا دن۔ وہ دن کون سا دن؟ جس کو کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کے سامنے ہوگی، ذرہ بھر بھی غلطی کی ہوگی تو وہ اس کے سامنے ہوگی، اور ہر کوئی اپنا ہی خود حساب کرنے کے لیے کافی ہوگا جب ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ اس دن کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا، جب اس دن میرے سامنے آؤ تو کس طرح آؤ، کیا بن کر آؤ؟ تے اللہ، جب اس دن تیرے سامنے ہم حاضر ہوں، جو قیامت کا دن ہے اور ضرور ضرور آنے والا ہے میرے دوستو، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کا وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد، موت کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد، ہر جان نے اس کی بارگاہ کے سامنے حاضر ہو جانا ہے۔ میرے دوستو، وہ دن ضرور آنے والا ہے، اور خالق کائنات نے فرمایا اس دن، جس دن قیامت ہوگی، فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم۔ سنو میرے مسلمان بھائیوں، اس دنیا میں اگر ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ انسانی فطرت ہے، ہماری زندگی دو چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے، ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد۔ ہماری زندگی کی ہر تک و دو ان دو چیزوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو انہی دو چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے، اگر کوئی تجارت کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو اس کے سامنے صرف یہ دو چیزیں ملوز خاطر ہوتی ہیں، مال اور اولاد۔ اور انہی دو چیزوں کے ارد گرد پوری کی پوری ہم سب کی زندگی گزرتی ہے۔ خالق کائنات نے واضح فرما دیا، وہ کل قیامت کے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا، نہ تیری اولاد تیرے کام آئے گا۔ وہ مال اور اولاد جس کے آگے اور پیچھے ہم دنیا میں پھرتے رہے، اللہ اگر مال دے تو اس کو خرچ کرنے کا طریقہ بھی شریعت کے تابع ہمیں سکھائے۔ اللہ اگر ہمیں اولاد دے تو اس اولاد کی پرورش بھی دین اسلام کے تابع ہم سے کروائے، تاکہ وہ مال اور اولاد بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ خالق کائنات سے پوچھا، الہی یا نہ اس دن مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی تو کام کیا آئے گا؟ خالق کائنات نے فرمایا الا من آتی اللہ بقلب سلیم، جو اس دن میرے سامنے قلب سلیم لے کر آ گیا وہ کامیاب۔ قلب سلیم، سلامت دل، پاکیزہ دل۔ وہ سلامت اور پاکیزہ دل کون سا ہے؟ وہ دل جس میں کفر اور شرک کی غلاظتیں نہ ہو، وہ دل جس میں بغض اور نفرت نہ ہو، وہ دل جس میں کینہ نہ ہو، وہ دل جس میں دوسروں کے لیے نفرتیں نہ بھری ہوئی ہوں، وہ دل جس کے اندر دوسروں کے حق کھانے کی تمنا نہ ہو، وہ دل قلب سلیم ہے جو اللہ کی محبت سے سرشار ہو، رسول اللہ کی محبت سے سرشار ہو، اہل بیت کی محبت سے سرشار ہو، صحابہ کی محبت سے سرشار ہو، اولیاء کرام کی محبت سے سرشار ہو۔ پھر اس کے بعد وہ دل جو ہر کسی کو پیار سے دیکھے، محبت سے دیکھے، دوسروں کے دکھ درد بانٹے، جس کی اپنی ذات کوئی نہ ہو، سر سے لے کر پاؤں تک
سر سے لے کر پاؤں تک انسانیت کی بہبود کا کام کرنے والا، انسانیت کی فلاح کا کام کرنے والا ہو۔ تاریخ میں جس نے بھی اپنی ذات کا کام کیا اس کو کبھی تاریخ نے نہیں زندہ رکھا۔ جس نے اپنی ذات کے علاوہ لوگوں کے لیے کچھ کیا وہ زندہ اور جاوید ہو گیا۔ جس نے انسانیت کے لیے کام کیا، جس نے بھٹکی انسانیت کی رہنمائی کا کام کیا، جس نے لوگوں کو تعلیم سکھائی، جس نے لوگوں کو ہنر سکھایا، جس نے لوگوں کو عدل و انصاف پھیلایا، جس نے اپنی ذات سے بڑھ کر لوگوں کی بات کی، لوگوں کی خیر خواہی چاہی، اسی کو تاریخ نے ہمیشہ یاد رکھا اور قیامت تک یاد رکھے گا۔ اور ایسا شخص اگر کلمہ گو ہے تو قبر میں بھی زندہ۔ تو میرے دوستو، آج زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو اے مسلمانوں، ہمیں آج اپنا مقام پہچاننا ہوگا۔ آج اپنی حالت پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی نوع انسان کی پیاسی روحوں کی تسکین کے لیے عالم میں وجود میں بھیجا۔ افسوس کہ آج خود ہماری ہی روحیں پیاس کی شدت سے مرجھا گئی۔ انسانی وجود دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو روح کو پروان چڑھانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا دن رات جسم کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں؟ روح کی خوراک کچھ اور ہے اور جسم کی خوراک کچھ اور ہے۔ روح کسی اور خوراک سے موٹا اور تندرست ہوتا ہے اور جسم کسی اور خوراک سے موٹا اور تندرست ہوتا ہے۔ روح کے مولج اور ڈاکٹر اور ہیں اور جسم کے مولج اور ڈاکٹر اور ہیں۔ روح کو کبھی موت نہیں، روح کو کبھی فنا نہیں، روح کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف عالم چینج کرتی ہے، چاہے ماں کے پیٹ کا عالم ہو، دنیا کا عالم ہو، قبر کا عالم ہو یا حشر کے دن کا عالم۔ جسم ختم ہو جاتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی۔ روح پروان چڑھتی ہے اللہ کے ذکر سے، روح پروان چڑھتی ہے ان تعلیمات پر عمل کرنے سے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیے۔ جسم اور چیز سے موٹا ہوتا ہے، روح اور چیز سے موٹی ہوتی ہے۔ جسم کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں دنیوی ڈاکٹر اور حکیم، اور روح کی بیماری کا علاج کرتے ہیں اللہ کے کامل ولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، فیضان حضور ناز جہاں، حزب الرحمان، حزب الرحمان۔ آؤ میرے دوستو، ایک روح کے عظیم و شان مولج قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اپنے روح کا علاج کرواؤ ان سے، ان کا سبق پکاؤ، اپنے روح کو اتنا مضبوط اور توانا اور موٹا کرو کہ تو کبھی بھی نہ مر سکے۔ اس روح کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ تیری قبر جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے۔ اس روح کو اتنا مضبوط کرو کہ ہمارا باطن اتنا پاک ہو جائے کہ ہم نگاہ دوڑائیں تو اگلے کو بھی فیض ملتا چلا جائے۔ یہ ان مولجوں نے ہمارا علاج کرنا ہے۔ جھک کر آؤ، عاجزی اور انکساری سے ان کی بارگاہ میں آؤ، اپنی انا ختم کر کے آؤ، اپنے کو بڑا پن سمجھنا ختم کر کے آؤ، تیرا روح پاکیزہ کر دیں گے، تجھے پاک اور صاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو اس دنیا میں نور و ہدایت کے چشمے عطا فرمائے قرآن اور حدیث کی روپ میں، تاکہ ہم راہ انسانیت کی اندھیری راہوں میں اجالا کر سکیں۔ مگر افسوس کہ آج خود ہمیں ہی اندھیروں نے گھیر لیا ہے اور دوسروں کو نور بصیرت دینے والے آج خود نور بصیرت سے محروم ہو گئے۔
اور بھوٹے بھٹکے لوگوں کو راہ دکھانے والے آج اپنے راہ سے بھٹک گئے۔ آؤ میرے دوستو، آج ہم عہد کریں اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اپنے پیر و مرشد کی عرس کی محفل میں بیٹھ کر کہ اپنے مرشد کا سبق پوری زندگی پکائیں گے۔ اور مرشد کا سبق کیا ہے؟ قرآن و سنت پر عمل کرنا، شریعت۔ پیر ہوتا وہی ہے جو شریعت کو پھیلائے، پیر ہوتا وہی ہے جو کہ محمد کریم کا سپاہی ہو، پیر ہوتا وہی ہے جس کے دن رات اور رات دن دین کی اشاعت اور سر بلندی کے لیے صرف ہوں، کیونکہ پیر کامل کہتے ہیں استاد کامل کو۔ استاد کامل وہ ہوتا ہے جو خود بھی قرآن پڑھا ہوا ہو اور لوگوں کو بھی قرآن پڑھا ہو، جو خود بھی حدیث پڑھا ہو اور لوگوں کو حدیث پڑھائے، چاہے ظاہراً حدیث پڑھائے، ظاہراً قرآن پڑھائے، یا اپنی نگاہ کرم ڈال کر قرآن کا حافظ کرتے اور حدیث کا حافظ کرتے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ مرشد عطا فرمایا جس نے پوری زندگی شریعت کی تابعداری کی، اور میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے کبھی اپنے مرشد کو لوگوں میں یا اندر کہیں بھی شریعت کی خلاف ورزی کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ نماز کا وقت اور حضور نے نماز ادا نہ کی ہو۔ مجھے نہیں یاد کہ حضور نے کبھی سچائی چھوڑی ہو، امانت داری چھوڑی ہو۔ وہ سنہری اصول جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین میں لوگوں کو کر کے دکھائے، وہی سنہری رسول آپ کی اور میرے پیر نے قادر بخش میں لوگوں کے سامنے کر دکھائے۔ ہم نے اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلنا ہے، شریعت پر چلنا ہے۔ 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکات کے بعد سچائی کو اختیار کرنا ہے، امانت داری اختیار کرنی ہے، کسی کا حق نہیں کھانا، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے، لوگوں کو اچھی بات بتانی ہے، دوسروں کو پیار اور محبت سے پیش آنا ہے۔ جو شریعت نے کہا، جو حضور نے فرمایا، جھوٹ کے قریب مت جاؤ، جھوٹ سے بچنا ہے۔ میرے دوستو، میں نے اپنے مرشد کی زبان سے سنا کہ جو اس دور کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور جھوٹ سے بچ جائے وہ جنتی ہے۔ آج جھوٹ ایسے رچ بس گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ ہر بات میں جھوٹ لوگ بول رہے ہیں، دکان پر جاؤ تو جھوٹ، تجارت میں جاؤ تو جھوٹ، صنعت کاری میں جاؤ تو جھوٹ، عدالت میں جاؤ تو جھوٹ، تھانے میں جاؤ تو جھوٹ، حکومتی ایوانوں میں جاؤ تو جھوٹ، جدھر جاؤ جھوٹ کا راج ہے۔ اسی جھوٹ کے خلاف ہی تو تیرے اور میرے پیر حسین نے کربلا میں نعرہ لگایا تھا۔ اسی جھوٹ کے خلاف، اسی یزیدیت کے خلاف، انہی لوگوں کے خلاف جنہوں نے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، جنہوں نے دین کے نام پر سودے بازی شروع کی ہوئی ہے، دین کے نام پر دکانداری کی ہوئی ہے، اپنے آپ کو کیا کچھ پیش کر رہے ہیں، انہی یزیدوں کے خلاف حسین نے کربلا میں جان دی تھی۔ اور یاد رکھ لو، حسین بھی آج زندہ ہے اور یزیدیت بھی آج زندہ ہے۔ حسین آج اولیاء کرام کے روپ میں زندہ ہے، اور یزیدیت آج یزید کے جو اصول تھے، جو طریقے تھے، اس پر چلنے والوں کی صورت میں زندہ ہے۔ آج اگر کوئی کربلا ہمیں نظر نہیں آ رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج حسین جیسا عظیم مرد کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے بڑا جہاد ہے ظالم حکمران کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہنا تو یہ غلط کر رہا ہے، ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا کہ یہ دین شریعت کے خلاف ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑا جہاد۔ بعد میں جانا سرحدوں پر جہاد کرنے امریکہ اور ولایت سے، پہلے اپنے اندر موجود یزیدوں سے جہاد کر لو۔ جو یزیدیت ہمارے اندر ہے اس سے تو جہاد کر لو، اور اس سے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس مقصد کے لیے آپ کی اور میرے پیر نے پوری زندگی لائی، جس مقصد کے لیے
اولیاء کرام کی جماعت نے پوری زندگی صرف کی. جس مقصد کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جان دی اس کے آگے جھکے نہیں. اس مقصد کو پورا کرو، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم ہمیں خود شریعت پر عمل کرنا ہوگا. جب ہم شریعت پر عمل کریں گے تو خود بخود جہادی بن جائیں گے. جب تک خود آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے گا آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں اترے گا تیرے حالات بہتر کرنے کے لیے. تو میرے دوستوں میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک کی اس پکار جو شریعت کے روپ میں آپ نے ہمیں دی اور بلایا، اور جو ہمیں حقیقی زندگی عطا فرماتی ہے اس پر عمل کرنا، اس پکار پر دل سے لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے بعد یہ نہ ہو کہ مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو اور آپ ویسے ہی بیٹھے رہو. مسجد سے اللہ اکبر کی صدا مؤذن کی نہیں، رسول اللہ کی پکار ہے، اللہ کی پکار ہے. اٹھو اور نماز ادا کرو. جس جس جگہ پر رسول اللہ کی پکار پہنچے، حقوق اللہ کے روپ میں یا حقوق العباد کے روپ میں، اس پر لبیک کہہ کر اٹھو. یہی کلمہ گو کا فریضہ ہے، اور یہی ہمیں ہمارے مرشد نے سکھایا، ہمیں ہمارے پیر نے سکھایا. آج توبہ کرو، یہاں سے 5 وقت کا نمازی بن کر جاؤ. رمضان آئے تو روزے رکھو، طاقت ہو تو زکات دو اور حج ادا کرو. ہمیشہ سچ بولو، مر جاؤ جھوٹ مت بولو. دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کرو، دوسرے کے حیا پر مت تکو، دوسروں کی عورتوں سے برا مت بولو، اپنے سے بڑے کی تعظیم کرو، اپنے سے چھوٹے پر شفقت کرو. رسول اللہ نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں ان الفاظ پر. حضور نے فرمایا یا ایتھا الناس، اے لوگوں. یاد رکھو حضور نے وہاں اے مسلمانوں کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ آپ مخاطب پوری دنیا سے تھے، جس میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہر سوچ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. جب ظاہراً سارے کلمہ گو تھے، لیکن آپ نے پھر بھی اے ایمان والو جو اے مسلمانوں کے لفظ سے خطبہ نہیں شروع کیا. آپ نے فرمایا اے لوگو، آج کفر اور شرک کی تمام گندی رسمیں اس محمد کے قدموں کے نیچے ہیں. میرے بعد ان کو مت نکالنا. اور پھر فرمایا اے لوگوں، کیا میں نے تم پر اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. تمام کفر کی رسمیں آج محمد کے قدموں کے نیچے ہیں. جن رسموں میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، عدل و انصاف نہ ہونا، امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون، بڑے خاندان کے لیے اور قانون، چھوٹے کے لیے اور قانون، جہاں برابری نہیں، انصاف نہیں، جسٹس نہیں، عدل و انصاف نہیں، چودراہٹ ہے، بڑی بڑی جناب سٹیٹس ہیں اور اپنے لوگوں کو اپنے محکوم بنا کر رکھا گیا ہے. یہ وہ ماحول تھا مکہ کا. حضور نے فرمایا سب کچھ میرے قدموں کے نیچے ہے، میرے بعد ان کو دوبارہ مت لگانا. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں نہ کوئی کالا گورا ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی بڑا خاندان ہے، نہ کوئی چھوٹا خاندان ہے. ہاں رب کا ایک ہی پیغام ہے اور ایک ہی معیار ہے، وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت اسی کے لیے جس کے اندر رب کا تقوی ہے. چاہے وہ چٹائی پر بیٹھا ہو اس کی عزت کرو، جس کے اندر اللہ کا تقوی نہیں چاہے بادشاہ ہے ٹکے گا نہیں. ہم پر اس شخص کی عزت واجب ہے جس کے اندر اللہ کا تقوی ہے. ہم اس پر جان دینے کے تیار ہیں جس کے اندر اللہ کا تقوی ہے. حضور نے فرمایا اگر تم پر کوئی ایسا غلام کالا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے
जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करे तो उसकी ताबेदारी करो। हम ऐसे हुक्मरान के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं जो कुरान और सुन्नत की ताबेदारी में हुकूमतें चलाए, और जो कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाए हमारा हुक्मरान कोई नहीं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमें इस्लाम के सुनहरी असूलों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारा आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए। जो जो मेरे पीर भाई दिल में अच्छी तमन्नाएं लेकर आए हैं, रब उनकी तमन्नाएं पूरी करे। जो नेक दुआएं ले मांगने की घर से बैठे हैं, अल्लाह उनकी नेक दुआएं पूरी करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक पर पूरी जिंदगी रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मालों में बरकत पैदा करे, हमारे घर की भी हिफाजत करे, हमारी भी हिफाजत करे। जितने लोग आए हैं सब अल्लाह करे खैरियत से अपने घरों को पहुंच जाएं, और जितनी जायज तमन्नाएं दिल में हैं वो अल्लाह अपने हबीब अपने मुर्शिद के सदके कबूल और मंजूर फरमाए। और हमारे लिए हमें आज इस पाक और मुकद्दस महफिल के सदके हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए, और हमें इस तरह वापस घर लेकर जाए जैसे कि हम आज मां के पेट से पैदा हुए हैं। इस जन्नत के बाग में बैठे हो, इस जन्नत की बाग की खुशबू को अपने साथ घरों में लेकर जाओ। और वो जन्नत की बाग की खुशबू क्या है? वो जन्नत की बाग की खुशबू वो पैगाम है जो आप पिछले 3 दिन से मुकर्ररीन से सुन रहे हो। उस खुशबू को अल्लाह और रसूल के जिक्र को घरों में ले जाओ और अमल करो, और इस बात को आगे पहुंचाओ। हजूर ने फरमाया जो मेरी बात को आगे पहुंचाए अल्लाह उसको शाद और आबाद रखे। और मैंने आपके सामने अपनी कोई बात नहीं की, जितने सुबह मुकर्ररीन थे उन्होंने अपनी बात नहीं की, अल्लाह और उसके रसूल की बात की है। इसको खुद भी पकाओ और आगे भी पहुंचाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।